بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ، اور جب تنازع کریں دو فعل ظاہراً اس میں ظاہر میں بعدہما جو ان کے بعد واقع ہو۔ تنازع فعلین کا مطلب یہ ہے کہ دو فعل تنازع کریں، ایک اس میں ظاہر میں دو فعل تنازع کریں بئی طور کہ ان میں سے ہر ایک اسم کو اپنا معمول بنانا چاہے۔ تنازع فعلین کا مطلب یہ ہے دو فعل تنازع کریں بئی طور کہ ان میں سے ہر ایک فعل اسم کو اپنا معمول بنانا چاہے۔ سوال ہوتا ہے کہ تنازع کی فعلان کی طرف نسبت درست نہیں ہے، اس لیے کہ تنازع کا معنی ہے جھگڑا کرنا، اور یہ ذی روح کی صفت ہے جبکہ فعلین ذی روح نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تنازع کی نسبت فعلان کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ تنازع کا معنی ہے جھگڑا کرنا، اور جھگڑا کرنا ذی روح کی صفت ہے جبکہ فعلان ذی روح نہیں ہیں۔ جواب یہ ہے کہ تنازع کا معنی ہے متوجہ ہونا، لہذا تنازع کی نسبت فعلان کی طرف کرنا صحیح ہے۔ جواب یہ ہے کہ تنازع کا معنی توجہ، فعلین متوجہ ہوں، اور اب تنازع کی نسبت فعلان کی طرف کرنا صحیح ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ تنازع جس طرح فعلین میں ہوتا ہے اسی طرح اسمین میں بھی ہوتا ہے، جیسے زید کریم و شریف ابوہ۔ اس میں کریم اور شریف دونوں اسم ہیں جو ابوہ میں تنازع کر رہے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ تنازع جس طرح فعلین میں ہوتا ہے اسمین میں بھی ہوتا ہے، جیسے زید کریم و شریف ابوہ۔ اس میں کریم اور شریف دونوں اسم ہیں جو ابوہ میں تنازع کر رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ فعلان سے مراد عاملان ہیں، خواہ وہ فعلین ہوں یا اسمین ہوں۔ جواب یہ ہے کہ فعلان سے مراد عاملان، خواہ وہ دونوں فعل ہوں یا دونوں اسم ہوں۔ پھر سوال ہوتا ہے تنازع جس طرح فعلین میں ہوتا ہے فعلین سے زائد میں بھی ہوتا ہے، جیسے کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت علی ابراہیم۔ اس میں 5 فعل علی ابراہیم میں تنازع کر رہے ہیں، ہر ایک اس کو اپنا متعلق بنانا چاہتا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ تنازع جس طرح فعلین میں ہوتا ہے فعلین سے زائد میں بھی ہوتا ہے، جیسے کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت علی ابراہیم۔ اس میں 5 فعل علی ابراہیم میں تنازع کر رہے ہیں، یعنی ہر ایک اس کو اپنا متعلق بنانا چاہتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ مصنف کا مقصد حصر نہیں بلکہ مثال بیان کرنا ہے، اور یہ کم از کم کو بیان کرنا ہے کہ کم از کم تنازع فعلین میں ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ مصنف کا مقصد حصر بیان کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد مثال ہے، اور مقصد کم از کم کو بتانا ہے کہ کم از کم تنازع فعلین میں ہوگا۔ ظاہراً بعدہما، تنازع فعلین کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ اس میں ظاہر میں تنازع کریں، ضمیر میں نہیں، کیونکہ ضمیر یا تو متصل ہوگی یا منفصل۔ اگر متصل ہو تو فعل ثانی سے متصل ہوگی، لہذا وہ فعل ثانی کا ہی معمول ہوگی، اور اگر ضمیر منفصل ہو جیسے ما ضرب و اکرم الا انا، تو اگرچہ تنازع ممکن تو ہے لیکن اس تنازع کو رفع کرنا اس طریقے پر ممکن نہیں جو نحات کے نزدیک ہے۔ نحات بصرہ کے نزدیک رفع تنازع کی صورت یہ ہے کہ فعل اول میں ضمیر لائی جائے، اور نحات کوفہ کے نزدیک رفع تنازع کی صورت یہ ہے کہ فعل ثانی میں ضمیر لائی جائے۔ ظاہراً، پہلی شرط یہ ہے کہ فعلین اس میں ظاہر میں تنازع کریں نہ کہ ضمیر میں، کیونکہ ضمیر یا تو متصل ہوگی یا منفصل۔ اگر متصل ہو تو فعل ثانی کے ساتھ متصل ہوگی، لہذا وہ فعل ثانی کا ہی معمول بنے گی۔ اگر منفصل ہو جیسے ما ضرب و اکرم الا انا، اس میں انا ضمیر منفصل ہے جس میں ضرب اکرم یہ تنازع کر رہے ہیں، لیکن اس تنازع کو رفع کرنا اس طریقے پر ممکن نہیں جو طریقہ نحویوں کے ہاں ہیں۔ نحات بصرہ کے نزدیک رفع تنازع کی صورت یہ ہوتی ہے کہ فعل اول میں ضمیر ہو، اور نحات کوفہ کے نزدیک رفع تنازع کی صورت یہ ہوتی ہے کہ فعل ثانی میں ضمیر ہو۔ بعدہما، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس میں ظاہر فعلین کے بعد ہو، نہ تو پہلے ہو جیسے زیدن ضربت و اکرمت، نہ درمیان میں ہو جیسے ضربت زیدن و اکرمت۔ اس لیے کہ اگر وہ پہلے یا درمیان میں ہو تو فعل اول کا معمول بنے گا اور اس میں تنازع ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں ظاہر فعلین کے بعد ہو، نہ تو پہلے ہو نہ درمیان میں، کیونکہ اگر پہلے ہو جیسے زیدن ضربت و اکرمت، یا درمیان میں ہو ضربت زیدن و اکرمت، تو اس میں تنازع نہیں ہوگا، وہ فعل اول ہی کا معمول بنے گا۔